السلام علیکم۔ تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بات کر رہا تھا اپنے زندگی کے دوران جہاں جہاں کام کیا ہے ان میں بہت سی جگہوں میں سے ایک جگہ سروس شوز کا، اور سروس کی جوتوں کی دکانیں ڈیزائن کرنے اور بنوانے کے لیے میں نے تقریباً سارے پاکستان میں سفر کیا۔ تقریباً کراچی میں طارق روڈ پر، اور ایک اور جگہ تھی وہ اس کا نام نہیں یاد، پھر حیدرآباد میں، بہاول نگر میں، ملتان میں، بہاولپور میں، مظفر گڑھ میں، اور ملتان میں 2-3 جگہوں میں بنائی، ملتان کینٹ میں اور حسین گاہی بازار میں، اور بھی 1-2، پھر ساہیوال میں، اور لاہور میں ظاہر بنائی، وہ کئی بنائی ہیں، اور گجرات اور راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، رامداس اور کوہاٹ اور منگورا اور بہت جگہوں پہ۔ میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ ہم جو ہر اجتماع مختلف شہروں میں مزے کے اٹھاتے تھے نا، جیسے جو لطف جن باتوں کو اٹھایا جاتا تھا وہ بہت عجیب، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم مزے لیتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ میں ایک دکان بنوانے گیا تھا، میں خیال کبیر والے یا کہ اسی جگہ گئے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ میرے جو تھے نا ملازم کارپینٹر تھے ہمارے، وہ منہ بسورے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی ہم نے رات سے کھانا نہیں کھایا۔ میں کہا وجہ؟ یہاں کھانا ملتا نہیں ہے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جی یہاں جو ہوٹل والا ہے نا وہ بڑا خبیث آدمی ہے، ایک ہی وہاں ریسٹورینٹ ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پردیسی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی آپ یہاں سے جو سالن ہے اس کے پیسے بہت زیادہ بتاتا ہے، یعنی وہی چنے کی دال یا کسی بھی دال کی جو پلیٹ لاہور میں انارکلی سے مل جائے گی، فرض کر لیجیے اس زمانے میں 15 روپے کی، تو وہ وہاں دے رہا ہے کہ جی 50 روپے کی ہے، روٹی آپ ساتھ جتنی مرضی کھا لیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کا یہ کیا کریں گے۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں میرے دن میں حل آ گیا، انہوں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، بس ناشتے میں ایک کپ چائے پیا، دوپہر کو وہاں پہنچے کھانا کھانے سے، کہتے ہیں ٹھیک ہے 2-3-4 پلیٹیں سالن کی منگوا لی اور روٹیاں لے آؤ۔ اب میرا خیال میں یہ کوئی 8-9 افراد تھے، اور ان میں سے ایک بندہ تیسرا وقت تھا، وہ یعنی 2 وقت کا فاقہ تھا نا ان کو، اور صبح سے کام بھی کر رہے تھے، کارپینٹری کے کام میں زور خاصا لگتا ہے، بھوک بہت لگی۔ یہ اس کی اتنی روٹیاں کھائیں، انہوں نے اتنی روٹیاں کھائیں کہ اس کا آٹا ختم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں دوبارہ گوندوں گا، انہوں نے کہا اس کو کہا فٹافٹ گوندھا، میں بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ ابھی اور کھائیں گے، اور ایک بندہ 8-8 10-10، ایک اور صاحب تھے وہ غالباً، اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ شرط لگا رکھی تھی کہ میں 20 سے زیادہ روٹیاں ہوں، وہ 22 کھا گیا، تنوری روٹی، پتہ نہیں وہ کیسے ان کے معدے ہیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم قسم کے کھا گئے۔ تنور والے کو تب سمجھ آئی کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، وہ لٹرلی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، جی مائی باپ آپ استاد، میں شاگرد، میرا آپ کے ساتھ میں وہی انسانوں والا ریٹ رکھوں گا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بنا لی انہوں نے۔ یہ تماشا مجھے بڑا مزیدار لگا۔ ایک اور جگہ پہ بھی کارپینٹرز نے ایک بڑی پر لطف حرکت کی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں پہنچے تو رات کے وقت پہنچے، تو اس کے پاس کھانے کو کوئی باقاعدہ چیز تھی نہیں، تھوڑا سا بچا ہوا سالن، سبزی پڑی ہوئی تھی، کوئی دال پڑی ہوئی تھی، کوئی گوشت پڑا ہوا تھا، کوئی چکن، کسی اور سالن کا شوربہ سا تھا۔ اب یہ افراد تھے 8-10، انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کو کڑھائی میں ڈال دو، سب چیزیں، اور اس میں پیاز لہسن ادرک وغیرہ ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا ایک سارٹ آف تڑکا لگا دو۔ وہ ایک مکس سا پتہ نہیں کیا ملغوبہ سا بن گیا، یہ لوگ بیٹھے کھا گئے۔ خوشبو بڑی تھی اس کی، اب بڑا جیسے نا کسی چیز کو نیا تڑکا لگے تو ایک دم چمک جاتی، خوشبو اس کی پھیلتی ہے۔ یہ جناب نیم اندھیرے بیٹھے کھا گئے، جو بھی کچھ تھا کھا گئے۔ اور میں ان کا تماشا دیکھ رہا ہوں، وہاں بیٹھا، میں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم کوئٹہ گئے تھے ایک تو سروس شوز کا بنانے کے لیے، ہول سیل ڈپو تھا، یہ ہول سیلس آفس تھا۔ وہاں ایک ہمارے جو لینڈ لارڈ تھے
حاجی عبدالغفار خان. وہ اپنا نام بتاتے تھے میرا نام عبدالغفار خان ہے. تو مجھے ایک دیو کارپینٹر، میں نے ایک لڑکا تھا خالد، میں نے کہا خالد ان کے خان صاحب کے ساتھ جاؤ، جو ان کے گھر جا کے کام ہے وہ کراؤ. لینڈ لارڈ کو oblige کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. اب خالد جو ہے اس کو میں نے نکال کے کھڑا کیا، میں کہا چل بھائی بیٹھ ان کی گاڑی میں. وہ خان صاحب نے خالد کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو چاروں طرف سے گھوم کے دیکھا. کہتے نہیں یہ میرے کام کا نہیں ہے. وہ دبلا سا تھا، لڑکا سا لگتا تھا. میں نے اسے پوچھا خان صاحب آپ نے اس سے کام کروانا ہے یا اس کو پکا کے کھانا ہے؟ جو گوشت تھوڑا لگا ہوا ہے اس کو. کہتے نہیں یہ کمزور سا لگتا ہے، وہ زکام بہت زور والا ہے، وہ پتہ نہیں فلاں ہے. میں نے کہا اب جا کے دکھا تو دیں اس کو، یہ دیکھ آئے پھر آگے بتائے گا. کام کچھ بھی نہیں تھا. وہ خالد کار آیا، ویسے بس لگے ہوئے مسخری کرنے. ان خان صاحب نے ہمیں ہمارے کام سے خوش ہو گئے ساری ٹیم کو بلایا تھا اپنے گاؤں. وہ کوئٹہ سے جاتے ہیں نا کوہ مردار کی طرف، تھوڑا سا اور آگے جا کے بالکل گرانے میں اچانک ایک کچی سڑک پہ آتا تھا. وہاں جناب بڑا چراغاں کیا ہوا، بڑی روشنی کی ہوئی انہوں نے، اور ہماری سجی پکائی ہوئی. بڑا لطف رہا وہاں پہ. وہاں میں نے تماشا دیکھا، ان کے پاس کئی ایسی گاڑیاں تھیں، پک اپس تھیں، جن پر 6 7 سے زائد نمبر پلیٹس لگی ہوئی تھیں، مختلف. کوئی لسبیلا کی، کوئی پنجاب کے کسی شہر کی، پتہ نہیں کہاں کہاں کی. تو دریافت کرنے معلوم ہوا کہ جی چونکہ وہاں جو وہ گاڑیاں ہیں نا، وہ آگے ان کے اگلے جو گاؤں دیہات ہیں زمینیں وہاں چلتی ہیں، وہ کوئٹہ شہر کی طرف نہیں آتے. وہ گاڑیاں کسی کے پاس رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. وہ جو اسمگلڈ پیٹرولیم آتا ہے نا ایران سے، یہ لوگ اس کا ٹرانسپورٹ کا کام ان پہ کرتے تھے، اور انہی سے ڈیزل لے کے ڈالتے ہیں گاڑیوں میں. اور جو نمبر پلیٹ راستے میں پڑی ملتی ہیں گری پڑی اٹھا کے لگا دیتے ہیں. یہ ان کے ڈرائیورز نے اپنا ایک ڈیکوریشن کا ایک بنایا ہوا سلسلہ. ان کا ایک یہ ہے کیا کہنے، ایک شغل، ایک مذاق ہے ان کا. ان کو ایک بار کسی نے پکڑ لیا تھا. ڈرائیور سے پوچھا تمہارا نمبر اصل کون سا ہے؟ کہتے جو آپ کا دل چاہے. اب مزے کی بات ہے آگے کوئی نمبر پلیٹ ہے ہی نہیں، ساری پیچھے سجائی ہوئی ہیں. بلکہ اس نے گاڑی کے سیٹ کے نیچے نا 2 4 اور ہی پڑی تھیں. کہتے ہیں جی یہ پسند نہیں ہے تو یہ لگا لو، جس سے مرضی چالان کر دو، میری کون سی ذاتی پلیٹ نہیں، لے لو، بس ہماری گاڑی میں سامان نہ نکالو، چالان جتنے مرضی کر دو. ان کا ان کے جو ہے نا ملازمین، ان کا ایسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، بالکل آزاد منش، پرواہ کوئی نہیں کسی بات کی. نہ وہ چاہتے ہیں ان کو کوئی پابندی لگائی جائے، بس ایسے ہی ہیں وہ. جب میں عرض کر رہا ہوں جیسے میں کام کر رہا تھا نا سروس شوز میں، مجھے یاد ہے میں گیا ہوا تھا پشاور میں دکان بنوائی تھی اس کی. رام داس میں دکان بنوا کے میں آگے منگورا گیا تھا. واپس پشاور آیا تو وہاں میرے بڑے بھائی کا ایک پیغام آیا رکھا تھا کہ عمران فوری طور پہ لاہور مجھے فون کرو. میں پریشان ہوا کہ خیر ہو سی کیا ہوا ہے، مگر وہاں سے فون ہو نہیں پایا گھر. میں چونکہ گھر جا رہا تھا تو میں نے وہاں سے وہ یاد ہے جلیل کی دکان سے کباب منگوائے، وہ پیک کیے بیگ میں پشاور، اور پھر بیٹھا جہاز میں لاہور پہنچ گیا. وہاں جا کے پہنچا تو بھائی نے مجھے ایک اشتہار دکھایا، چھوٹا سا اشتہار تھا، وہ جو ہوتے ہیں نا کلاسیفائڈ ایڈز، ان میں وہ ایک لاہور میں گاڑی ٹرسٹ بلڈنگ میں ایک ہے دفتر ہوتا تھا، اس کمپنی کا میں نام بھی بھول گیا، چھوٹی سی کمپنی تھی، وہ تھے ریکروٹنگ ایجنٹ تھے. وہ بلڈنگ تھی نیروبی مینشن، گاڑی ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ. وہاں انہوں نے مجھے بلایا. وہ میں آپ بتاؤں گا پھر کبھی کہ وہ کیا سلسلہ تھا، مگر وہ بھی ایک بڑی مزے کی واقعہ ہوا تھا. مجھے اس کا بڑا مزہ آیا تھا. آئی ایکچولی انجوائڈ اٹ. یہ ایسی خوبصورت یادیں ہیں، واقعات چھوٹے چھوٹے، جن سے میرے دل میں ایک روشنی سی رہتی ہے. when I look back I feel very happy کہ یہ کتنا مزے کا وقت گزارا ہوا میں نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم کیے رکھا ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں اس نے میرے لیے خوش رہنے کا اور مسکراتے رہنے کا ہمیشہ بندوبست کیا ہے.
ہی از ویری جنرس، بڑا مہربان، بہت مہربان. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.